الأجل يا إمام الأجل. تمام سننے والے قابل قدر ناظرین، واجب الاحترام سامعین، آپ سب کو سب سے پہلے ہمارا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد صاحب العصر والامر زمان وارث. جیسا کہ آپ ہمارے ساتھ مصروف سفر ہیں اور ماشاءاللہ نہ صرف خود استفادہ کر رہے ہیں بلکہ اپنے چاہنے والے، اپنے دوست احباب اور جاننے والوں تک یہ پیغام پہنچانے کی شیئرنگ کی صورت میں کردار ادا کر رہے ہیں. قابل تحسین اور قابل داد ہے، اور انشاءاللہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تبدیلی نہ آئے، کیونکہ تبدیلی ضرور آتی ہے جب بندہ خود تبدیل ہونا چاہے، ورنہ تبدیلی باتوں سے نہیں آتی. اور ماشاءاللہ میں جس طرح دیکھ رہا ہوں، میں جگہ جگہ جہاں خطاب کرنے جاتا ہوں، موالیان حیدر کرار کا وہ جذبہ محبت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام میرے سامنے آتا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ لوگ چلو الحمدللہ اپنے وقت کے امام کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. اور دوسری بڑی جو تبدیلی مجھے محسوس ہو رہی ہے، میں اس کا برملا اظہار کر رہا ہوں سوشل میڈیا پہ آپ کے ذریعے، جہاں جہاں تک میرا پیغام پہنچے، جو ماشاءاللہ مثبت پن آ رہا ہے. یہ بہت خوبصورت ایک تبدیلی ہے، جو آہستہ آہستہ نیگیٹیوٹی ختم ہو رہی ہے. یہی تھی نا کہ وہ کیا کر رہے، وہ کیا پہن رہے، وہ کیا کھا رہے، اس کے پاس کہاں سے آیا، وہ کیا کیسے لے کے آیا، اس نے کیا کیا. یہ ہمارے ٹاپک نہیں، یہی نیگیٹیوٹی. اور ماشاءاللہ میں اب دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر انداز میں اپنی امام کے لیے تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بجائے کسی کے عیبوں پہ انگلی اٹھائیں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ سب سے بہترین کام ہے، اور انشاءاللہ مولا ہماری مدد فرمائیں گے، اور وہ مدد فرما رہے ہیں. ہمارا امام کی طرف متوجہ ہونا امام کی مرضی کے عین مطابق ہے، اور بادشاہ کی مدد ہم سب کے شامل حال ہے، اور انشاءاللہ شامل حال رہے گی. اور اسی ضمن میں جیسا کہ ہم آپ کے لیے یہ ملاقات امام میں زمان علیہ السلام کے واقعات آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں، تو آج ایک اور واقعہ جو بہت ہی اہم واقعہ ہے. ہر واقعہ بہت اہم ہوتا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی نئی بات، کوئی نہ کوئی ایسی چیز جو ہمیں مولا کے اور قریب لے جانے کی کوشش کرتی ہے، وہ ہمارے سامنے آتی ہے. تو میں جو واقعہ رکھ رہا ہوں، یہ واقعہ سید رضا ابطحی یہ بیان کرتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں میں 15 سال کا جوان تھا، والد بزرگوار کا سایہ سر سے اٹھ گیا، یعنی یتیم تھا. اچھا یہاں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا جاؤں. آپ کے 11ویں امام مولا حسن عسکری علیہ السلام بادشاہ کا فرمان آج بھی ہماری کتابوں کی زینت ہے، موجود ہے. بادشاہ فرماتے ہیں یتیم سے بڑا یتیم وہ ہے جو اپنے زمانے کے امام تک نہ پہنچ پائے. تو یہ بہت بڑی یتیمی ہے. اگر وقت کے امام تک ہم نہیں پہنچ پاتے تو یہ کہتے ہیں والد بزرگوار کا سایہ سر سے اٹھ گیا. مجھ سے ایک بڑی بہن تھی اور ایک مجھ سے چھوٹی بہن تھی. بڑی بہن کی عقد ہو چکا تھا، شادی ہو چکی تھی. جو ایک جگہ ہے مشہد کی ایک طرف مایون بالا، جو وہاں رہتی تھی. ٹھنڈی جگہ تھی، سرد جگہ تھی. بس ہم نے ارادہ کیا کہ ہم مایون بالا ان کے پاس ہم جائیں گے. میں، میری والدہ، میری چھوٹی ہمشیرہ اور میرا سامان. ہم نے کرائے پہ 3 گدھے حاصل کیے. ایک گدھے پہ والدہ کو بٹھایا، ایک گدھے پہ میں نے سواری پہ اپنی چھوٹی بہن کو بٹھایا، ایک پہ سامان رکھا. کہیں سفر کرتا تھا، کہیں میں اپنی چھوٹی ہمشیر کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا. سفر کرتے کراتے وہ جو گدھوں کا مالک تھا وہ بڑا بے ادب تھا اور بڑا عجیب سا انسان تھا. یعنی سفر کرانے کے لیے صرف سواریاں دینا ہی نہیں ہوتا تھا، بلکہ راستے کا گائیڈ بھی ہوتا تھا. اس کو پتہ ہوتا تھا کون سے راستے سے کیسے جانا ہے. راستے میں اسے ایک بندہ مل گیا جو اس سے باتیں کرنے لگا، اور پھر اس نے ایک جگہ ہمیں آواز دے کر کہا کہ ہم مایون بالا کی نیچے والی طرف جائیں گے. تو ہم نے کہا نہیں، ہم نے مایون بالا کی اوپر والی طرف جانا ہے، نیچے والی طرف ہم نے نہیں جانا، کیونکہ وہاں سے تقریباً 3 کلومیٹر ایک راستہ سا نہر کا، وہاں سے درختوں کے جھنڈ سے گزر کے جانا ہوتا تھا. ہم نے کہا ہم نے اس راستے سے جانا، ہم اس راستے سے نہیں جانا. ابھی ہم وہاں پہنچے تھے کہ اس نے بہت زحمت کی کہ میرے ساتھ ادھر چلو. گدھوں کو آگے سے پکڑ لیا، ہمیں نیچے اتار دیا. کہتے ہم نہیں جب گئے تو انہوں نے ہمیں نیچے اتار دیا، اور رات کی تاریکی چھا رہی. اس نے گدھوں کو ایک طرف باندھ دیا اور کہا اسی جگہ باقی کرایہ ادا کر دو اور آگے پیدل چلے جاؤ. میری ماں نے جس قدر منت سماجت کی کہ ہمیں مایون بالا پہنچا دو، جتنی رقم تم مزید کہو گے ہم وہ تمہیں دے دیں گے، لیکن وہ نہ مانا. شاید وہ یہ چاہتا تھا کہ رات کی اور تاریکی چھا جائے اور کوئی ایسی حرکت، یقیناً اللہ بہتر جانتا ہے اس کے ذہن میں کیا تھی، کہ وہ کرے. میری ماں بہت پریشان تھی، میری والدہ بہت پریشان تھی. یقیناً ایک بچی جوان ہے، ایک بیٹا بھی جوان ہے 15 سال کا، بیٹی بھی جوان ہے 14 سال کی. تو ایسی کیفیت میں رات کا اندھیرا پن اور ایک بندے کا ساتھ ہونا، ماں پریشان تھی. لیکن ماں سمجھدار تھی. سلام ہے ایسی ماں کو جس نے ہم سب کے لیے بھی یہ خوبصورت ایک راستہ بتایا ہے. کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہے میری ماں میری بہن کو
چھڑی مار رہی تھی، کیونکہ وہ رو رہی تھی، پریشان ہو رہی تھی کہ ہائے ماں کیا ہوگا. بچوں کی عادت ہوتی ہے، چھوٹے بچے 13-14 سال کے بچے ہی ہوتے ہیں، عادت ہوتی ہے بھئی ماں ہائے اب کیا ہوگا، ہائے یہ ہو جائے گا، اندھیرا ہے، نظر ہی کچھ نہیں آتا، یہ ہو جائے گا. میری ماں اس کو چھڑی مار رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی اگر تم سید ہو تو تم اپنے جد امجد کو کیوں نہیں پکارتے، اپنے صاحب و زمان کو کیوں نہیں پکارتے اور فریاد کیوں نہیں کرتے. اس نے اچانک فریاد کی، اس بچی نے، یا جدا یا جدا یا جدا. ایسی کیفیت میں اچانک نہر کے نیچے سے ایک بلند قامت شخصیت نمودار ہوئی. کہتے ہیں اس تاریکی میں ان کی تمام خصوصیات، رنگ و لباس بھی ہم دیکھ رہے تھے. کیسے نہ دیکھیں، نور جو ہیں. تو کہتے ہیں مجھے یاد ہے کہ سبز امامہ بھی تھا اور ایک لمبی سی کباب بھی انہوں نے زیب تن پسند فرمائی ہوئی تھی. ہم سے سوال کیے بغیر وہ اس جوان کی طرف، اس گدھے والی کی طرف متوجہ ہوئے. بے ادب، بے حیا، تو نے ذریت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہر میں مضطرب و سرگرداں کیا ہے. حالانکہ وہ آقا ظاہری طور پر ہم میں کوئی ایسی علامات نہیں دیکھ رہے تھے، ہمیں جانتے بھی نہیں تھے، بظاہر ایسی ہمیں نشانی بھی نہیں تھی. اس کے بعد معلوم ہوا وہ بے ادب نوجوان مایون میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا اور تمام لوگوں کو اذیت پہنچاتا تھا. بعد میں یہ بھی پتہ چلا وہ ایسا تھا. اس نے کوئی لفظ کہے بغیر فرار اختیار کیا اور یعنی وہ نکلنے لگا. آقا سید نے اس کا پیچھا کیا اور اسے پکڑ لیا اور اس کو حکم دیا جاؤ اپنے گدھوں کو لاؤ اور انہیں سوار کر کے منزل مقصود تک پہنچاؤ. اس نے اطاعت کی اور خاموشی اختیار کی. میری ماں نے کہا آقا جان اگر آپ پہلے گئے تو یہ تو پھر ہمیں اذیت دے گا، آپ چلے گئے یہاں سے، ہم سے پہلے چلے گئے تو یہ پھر آپ کی اذیت دے گا. آقا نے فرمایا آپ کی منزل مقصود تک میں آپ کے ساتھ ہوں. اللہ اکبر! کیا محسن کائنات ہے، کیا کریم کائنات ہے، کیا شہنشاہ معظم کی کریمی ہے. فرماتے ہیں اس پوری سفر میں آپ کے ساتھ ہوں. آقا جان سارے رات سے ہمارے ساتھ سفر میں رہے اور ہم اس بات سے غافل تھے. رات ہے اور ہم ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم دن میں راستہ چل رہے ہوں. روشنی نور کی ایسی. ہماری بہن کا مکان ایسی جگہ پر تھا جہاں نزدیک کوئی درخت یا مکانات وغیرہ نہیں تھے، ارد گرد خالی جگہ تھی. جس وقت آقا جان ہمیں منزل مقصود پر پہنچا چکے، ہم سے پوچھا پہنچ گئے ہو؟ ہم نے کہا جی آقا جان ہم پہنچ گئے، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. میری ماں کہتی ہیں وہ بقیت اللہ الاعظم اجل اللہ فرج شریف ہی تھے. میری ماں نے کہا آقا جان کو گھر میں تشریف لانے کی دعوت دیں تاکہ وہ آرام فرمائے. میں نے عرض کیا آقا جان رات تاریکی ہے، بہت فریاد کی مگر کوئی وہاں دوبارہ جواب نہ ملا. اس کے بعد ہمیں یاد آیا کہ نہر میں اس رات کی تاریکی کے باوجود کس طرح انہیں تمام خصوصیات کے ساتھ دیکھتے تھے. وہ کس طرح سیادت و ذریت پیغمبر اکرم ہونے سے آگاہ ہوئے اور ہمارے واقعے سے کس طرح آگاہی حاصل کی. کہتے ہیں میرا ان واقعات کا بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں اپنے لیے سید ہونے کا ثبوت کمال مہیا کرنا ہوگا اور ہمیں اپنے امام کو ہمیں اپنے ساتھ محسوس کرنا ہوگا. مولا رحمت للعالمین کی دستار کے وارث ہیں. امام ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں، امام ہمارے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں، امام ہمارے سب سے بڑے شفیق ہیں. کسی نے بھی جب بھی کسی مضطرب حالت میں، پریشانی کی حالت میں اپنے امام کو پکارا تو مولا نے مدد کی. اور اسی میں معصومین علیہ السلام کے فرامین میں جب ایک فرمان میں دیکھتا ہوں جس میں سرکار فرماتے ہیں جب تلوار تمہاری گردن پہ پہنچ جائے اس وقت تم ہمارے آخری لخت جگر کو پکار کے دیکھو، ہمارے فرزند کو پکار کے دیکھو، اگر وہ تمہاری مدد کو نہ آئیں تو نام قائم آل محمد نہیں. کیوں نہ آئے مدد کو؟ یہی تو ہیں مشکل کشا کے مشکل کشا فرزند، یہی تو ہیں کریم کائنات، یہی تو ہیں شفیق کائنات. آئیے اپنے مولا کو پکاریے اپنے جملہ معاملات میں، بجائے ایک دوسرے کو کہنے کے کہ اپنی پریشانیاں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہم ایک دوسرے سے پریشانیاں شیئر کریں، الٹا باتیں بنائی جاتی ہیں، الٹا پریشانیاں بڑھائی جاتی ہیں، الٹا ہنسا جاتا ہے، مذاقیں کیے جاتی ہیں. تو بے عینی ہی یہ نیگیٹیوٹی ہے. حالانکہ ایک مومن کا دوسرے مومن پہ حق ہے. اگر کوئی مومن پریشانی کی حالت میں کسی سے اپنی پریشانی واضح کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نہ صرف اس کی پریشانی سنے، اس کو تسلی دے، بلکہ اپنی امام کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرے. بھی کوئی بات نہیں، مولا آپ تشریف فرما ہیں، مولا آپ کے لیے بہتری فرمائیں گے. بڑی دنیا سے ملاقات ہوتی ہے جب وہ بتاتے ہیں اپنے اپنے معاملات، تو کوشش یہی ہوتی ہے ہماری کہ جو بھی ہیں ان کو راستہ امام پہ لگانے کی کوشش کی جائے. اور مولا آگے منتظر بھی ہیں، منتظر بھی ہیں. پروردگار آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم بقائمہم.